ابتدا ہے درود و سلام سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کی بات کی۔ وہ یہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نکاح کے لیے مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن جب بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کے نکاح کے لیے بات کر رہا ہوں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم: کسی مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کرے اور کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تو اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے خاندان سے تھیں اور قریشی تھیں۔ شادی کے بعد دونوں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر جاتے تھے کہ یہ بات کرنے میں تلخ ہیں۔ آقا انہیں سمجھاتے تھے اور ساتھ رہنے کا حکم دیتے تھے۔ بہرحال دونوں کی نہ بن سکی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے اور اپنی ولدیت بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس منہ بولے بیٹے کے سسٹم کو ختم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ عطا فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ آقا پریشان ہو گئے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیسے کیا جائے۔ اس وقت یہ عرب میں جائز نہیں تھا، اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ کا حکم آیا اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ میرا رشتہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی۔ زید بن حارثہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنا منہ پھیرا اور فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ اس وقت تک پردے کے احکامات آئے نہیں تھے۔ زید بن حارثہ نے اپنا منہ اس لیے پھیرا کہ وہ ان کی بیوی بھی رہ چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی شامل ہونے والی تھیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں گی پھر جواب دوں گی۔ پھر گھر کے اس حصے میں چلی گئیں جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمانوں کے اوپر کر دیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نکاح کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کی روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ دوسری امہات المومنین کا نکاح دنیا میں ہوا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر پڑھایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کار نبوت کے صدقے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اپنی زندگی کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ حافظ، اپنا خود خیال رکھیں۔